السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حافظ عبد الرحمن۔ اچھا، ایک ڈسکس کرنا ہے مجھے ایک ٹاپک۔ مفتی صاحب ہیں ایک بریلوی حضرات کے علماء میں سے، مفتی سمر عباس صاحب۔ ان کا ایک دن میں بیان سن رہا تھا تو وہ جو ہے وہ بات کر رہے تھے وہ بات یہ کر رہے تھے کہ ان سے سوال کسی نے کیا مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں، اور انہوں نے پھر جو ہے وہ بڑے جو ہے اس طرح کے انداز میں اس بات کی کہ مجھے بہت ہی ناگوار گزری۔ کیونکہ دیکھیں، اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں کسی کے بارے میں، اگر آپ کو ان سے دینی کوئی اختلافات ہیں تو اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس بندے کے بارے میں یا اس کی شکل کے بارے میں، جو کہ اللہ پاک نے بنائی ہے، پورا انسان اللہ نے بنایا ہے، اس کے اندر عیب ہوتے ہیں، لازم ہوتے ہیں، لیکن دین آپ کو اس چیز کا حق نہیں دیتا کہ آپ اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ دوسروں کے لیے استعمال کریں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ اس کی شکل ایسی ہے، وہ کراچی سے ہے، فلانے دیرگاہ دا منہ، تو یہ تو وہ اس طرح کی باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کر رہے ہیں، اسٹیج پر بیٹھے ہیں آپ، وہاں پر کر رہے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے یار، وہ جیسے بھی ہیں انہوں نے اسلام لوگوں تک صحیح نہیں پہنچایا، وہ اپنے ساتھ غلط کرتے ہیں، اپنی جو ہے وہ صحیح لوگوں کو گائیڈ نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ اس طرح کی باتیں اسٹیج پر بیٹھ کر نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کو اس طرح سے ایجوکیٹ نہیں کر سکتے۔ پھر مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جو وہاں پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ وہاں پر بیٹھ کر سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں کہہ کے لگا کر، اتنی اونچی اونچی وہ ایک محفل ہوتی ہے جہاں پر آپ بیٹھتے ہیں، ایک ادب ہوتا ہے، جگہ جس جگہ پر آپ بیٹھے ہیں اس جگہ کا بھی ادب ہوتا ہے۔ پھر آپ وہاں پر دین کا درس دے رہے ہیں اور آپ لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں؟ پھر آپ نے یہ بھی زبان الفاظ کی استعمال کی کہ جو ہے وہ نیٹ کے اوپر جتنے کتے بلے اور یہ اس طرح کے بندریاں بندر جو آئے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہیں یہاں پر، پھر آپ نے آگے کہا انجینئر پلمبر یہ تو وہ بہت کچھ آپ نے پھر وہیں پر آپ نے کہا جی وہ جی آپ نے انجینئر صاحب کو کہا کہ تیرے ورگے بہت آئے، ڈاکٹر ذکر نالائق آیا، ڈاکٹر اسرار دی شکل چایا وہ بھی چلا گیا۔ اس طرح کی باتیں آپ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ نے کتنی دین کی خدمت کی ہے۔ آپ یہ بات اب آپ ہم لوگوں کو بتائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ جو ہے وہ ڈاکٹر اسرار جو ہے وہ کہاں غلط تھے؟ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، اس کا آپ فیصلہ نہیں کر سکتے جناب۔ اگر وہ ان کا کوئی دینی اختلافات ہیں آپ سے، ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کی زبان استعمال کرنا کہ آیا تھا وہ چلا گیا، بھائی ہر کسی نے جانا ہے، وہ تو دنیا سے جانا ہے ہر کسی نے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہاں گئے؟ آپ نے ان کے لیے جو لفظ استعمال کیا ڈاکٹر ذکر نالائق، ذکر کس کو بولتے ہیں عربی میں؟ وہ میں لفظ اگر یہاں بتاؤں، انسان جو مرد ہوتا ہے اس کی شرمگاہ کو بولتے ہیں ذکر۔ آپ نے کہا ذکر نالائق، وہ ایک انسان ہے۔ آپ کو تھوڑا سا اس چیز پر سوچنا چاہیے کہ میں ایک مفتی ہوں، مجھے کیا بات جو ہے وہ زیب دیتی ہے کہ میں لوگوں کے بارے میں کس طرح کی رائے پیش کروں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس طرح کی تعلیم دے رہے ہیں، اس طرح کا آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، تو یہ پھر آپ نے کہا جی وہ ڈاکٹر بھی فلانا ایسا، وہ فلانا ڈاکٹر ایسا، وہ فلانا انجینئر ایسا، تو اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں جی میں جو ہوں یا میرے مکاتب فکر کے جتنے لوگ ہیں وہ بس ٹھیک ہیں، ہم لوگ ٹھیک ہیں، باقی سب لوگ غلط ہیں، کوئی مسلمان نہیں ہے، کوئی یہاں انسان نہیں ہے، آپ یہی کہتے ہیں نا۔ دوسروں کو تو آپ نے پھر وہ جو ہے وہ جانوروں سے ملا دیا، کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو بندریا بنا دیا، کسی کو آپ نے کتا، کسی کو بلی بنا دیا۔ اس طرح کی اگر آپ یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ پھر میں کسی کو یہ نہیں کہ کہوں، تو میرا یہ مشورہ ہے کہ بھائی اگر آپ لوگوں نے دین کا علم حاصل کرنا ہے تو کسی اچھے ادارے سے، کسی اچھی جگہ سے تعلیم حاصل کریں اور اپنے مائنڈ کو صاف رکھیں، اور دینی تعلیم آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے، دنیاوی تعلیم بھی آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ دنیاوی تعلیم اس لیے ضروری ہے کہ جو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے مفتی سمر عباس صاحب ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں، تو میں ان کو کہوں گا انہوں نے دین پڑھا، دنیا نہیں پڑھی، انہوں نے صرف دین پڑھا۔ انہوں نے جوش کھا لینا، گرم ہو جانا ایسے لوگوں کے سامنے جیسے پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیا ہو گیا، آپ انسان نہیں ہیں، آپ نے احادیث نہیں پڑھی، آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھا، پھر آپ لوگوں نے فرقے بنائے ہوئے ہیں، پھر آپ خوش بھی ہوتے ہیں اپنے فرقوں کا نام لے لے کر، جب کہ اللہ پاک نے منع فرمایا۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کہ تفرقوں میں مت پڑھو اور میری رسی کو مضبوطی سے تھامی رکھو، یعنی کہ قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامی رکھو، تو آپ کیوں تفرقوں میں پڑھیں؟ تو آپ جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر کے، اس طرح سے شور شرابہ کر کے اور چار پیسے ہاتھ میں لے کر لوگوں سے، اور پھر مزید اس چیز پر آپ گفتگو کریں کہ میں بولوں اور لوگ مجھے جو ہے وہ بڑا اپریشیٹ کریں، تو میں تو یہ کہوں گا، یا تو مجھے یہ لگتا ہے پھر الیاس قادری صاحب کی جگہ پہ آپ بیٹھنا چاہتے ہیں ان کے بعد۔ اس طرح جو آپ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں یہ نازیبا گفتگو ہے، اسلام میں اس طرح سے بات کرنا کسی کے ساتھ بھی اجازت نہیں ہے اسلام دیتا، اور پھر آپ لوگوں کے اندر نفرت پیدا کر رہے ہیں بجائے کہ محبت ڈالنے کے۔ آپ ایک دیندار ہیں، آپ ایک استاد ہیں اور ایک مفتی ہیں آپ،
ایز اے مسلمان اور انسان ہونے کے اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات کہا، تو انسان ہونے کے آپ جو ہے انسانوں کو اچھی تعلیم دیں، اچھا ایجوکیٹ کریں، اچھی جو ہے اچھے سے اچھے مشورے آپ لوگوں کو دیں۔ آپ وہاں پر لوگوں کے سامنے بیٹھ کر دوسروں کو آپ برا بھلا کہتے ہیں، وہاں بھی لوگ بیٹھ کر کہتے ہیں سبحان اللہ۔ تو اس طرح سے اگر دین پھیلایا جائے تو میرے بھائی، مجھے تو پتہ ہے کہ پاکستان میں تو پہلے ہی لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے اتنی نفرت کرتے ہیں، کوئی سیاست کو لے کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی جو ہے وہ دین کو لے کر اسی طرح تفرقے بازی بن چکی ہے۔ آپ لوگ اپنے فرقوں میں رہیں، میں سلام بھیجتا ہوں آپ سب کے فرقوں کو۔ علماء دیوبند اپنے فرقے میں خوش رہیں، علماء اہل حدیث جو ہیں وہ ادھر خوش رہیں، علماء بریلوی وہاں خوش رہیں، اور جو اہل تشیع ہیں وہ وہاں خوش رہیں، سب کو سلام ہے۔ لیکن ایک دوسرے کو برا بھلا اور جو ہے وہ کافر ہونا، یہ کافر ہونے تک کا آپ فتویٰ دے رہے تھے، یہ کہنا چھوڑ دیں۔ ابھی پچھلے دنوں بھی پہلے بھی وہ انجینئر صاحب کے بارے میں وہ ایک قاری علامہ صاحب تھے، کیا ان کا نام ہے، انہوں نے جو ہے وہ فتویٰ لگا دیا جی اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ پھر اس پر مذمت کی علماء نے، جی یہ تو جائز نہیں ہے، غلط بات ہے۔ تو آپ یعنی کہ کس طرح کی تعلیم لوگوں کو دے رہے ہیں، آپ کیا سکھانا، کیا بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے دین میں یہ پڑھا، یہ آپ نے کتابیں پڑھی، یہ آپ نے اپنے بڑوں سے یہ سیکھا کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ جی فلانا بندہ جو ہے وہ انسان نہیں ہے، وہ کافر ہے، وہ بندر ہے، وہ فلانا ہے، وہ فلانا ہے۔ تو اس طرح کی جو گفتگو ہے وہ کرنی بند کریں، خدا کا واسطہ آپ سے میں کہتا ہوں بار بار، اور میں لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ یار جو وہاں بیٹھ کر سن رہے ہوتے ہیں کم از کم اس چیز کو سوچا کریں کہ ایک بندہ جو بات بیان کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، کیا اس کی بات میں سچائی کتنی ہے، یہ بات صحیح بھی کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، کیا اس میں ہم لوگ جو ظاہر سی بات ہے، میں بھی ہوں اگر کسی ایسی محفل میں بیٹھا تو میں وہاں کہوں سبحان اللہ کسی دوسرے انسان کو برا بھلا کہنے پر، تو میں گناہ گار ہوں ان کے بیچ میں، میں اس چیز کا جواب دوں گا اللہ پاک کو قیامت کے دن، ٹھیک ہے۔ تو مرنا سب نے ہے۔ اگر ڈاکٹر ذاکر نائک یہاں پر ہیں، انہوں نے کل جانا ہے، کل میں نے جانا ہے، آپ نے جانا ہے، اسی طرح ہے، سب نے جانا ہے، سب کی دنیا ہے، سب کے لیے آخرت ہے، بنی اللہ پاک نے دنیا میں کس لیے بھیجا انسان کو، اس کا مقصد ہے۔ تو آپ جو ہے وہ کسی اچھے اس پر کام کریں، نہ کہ آپ ایک مفتی ہو کر آپ وہاں چیختے ہیں، اتنا چیختے ہیں، آپ گندی سے گندی گالیاں بھی وہاں پر بیٹھ کر لوگوں کو دیتے ہیں، آپ ان کو جو ہے وہ انسان سے جانور تک بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ نے تو انسان کو انسان ہی بنایا، جانور تو نہیں بنایا۔ تو میری آپ لوگوں سے التماس ہے کہ وہاں پر بیٹھ کر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یا جو آن لائن سن رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو اگر لگتا ہے کہ مفتی صاحب آپ کے ہیں اور آپ مفتی صاحب کے ہیں، آپ ان کو سنتے ہیں، تو خدا را کسی لمٹ میں رہ کر آپ بات کریں اور ان کو سپورٹ کریں، ضرور کریں، لیکن اس طرح سے نہیں کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ نفرت پیدا ہو ایک دوسرے کے لیے۔ تو میری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے، اللہ پاک آپ لوگوں کو، مجھے بھی ہدایت کامل نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔